اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ مولانا یا ایھا الناس اعبدوا سے فرق ثلاثہ کو خطاب کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ خطاب خاص ہے یا بنی اسرائیل۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل، اسرا اللہ اور اسرا عبد اور ایل اللہ، یعنی اسرائیل کا معنی عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام 14 سال عمر میں بڑے ہیں، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں 12 بیٹے، اور یہ بنی اسرائیل کے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں ہی کے قبیلے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے اس عیسیٰ علیہ السلام تک اور موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام ابراہیمی کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے۔ تو حضرت یعقوب سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک صرف 4000 اس درمیان میں بنی اسرائیل سے انبیاء آئے ہیں، 4000 انبیاء آئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کثرت انبیاء سے فضیلت بھی دی، اور اللہ نے ان کے دشمن کو فرعون کو غرق بھی کیا اور ان کو حکومت بھی دے دی، وہاں کی بلڈنگیں، محلات اور باغات، نہریں، یہ سب کچھ ان کے حوالے کی، لیکن ظاہر ہے کہ نعمت کی قدر انہوں نے کی نہیں۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر کے ان پر مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے، اور مختلف قسم کی نقمتوں کا بھی، کہ اللہ نے ان سے انتقام بھی لیا ہے، اور ان کی خباثتیں اور ان کی قباحتیں یہاں سے لے کر کے وہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، یہاں تک یہ پورا کا پورا اسی کا تذکرہ ہے، یہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال یا ایھا الناس میں خطاب عام تھا فرق ثلاثہ کو، اب خطاب خاص ہے، اور خطاب کی توجہ بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ ربط ہو گیا، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم، چونکہ التی اس موصول ہے تو عائد کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھ لو میری نعمتوں کو، نعمت سے جن سے مراد عام مراد ہے، کہ میری تمام نعمتوں کو، التی انعمت بہا علیکم، جو نعمتیں میں نے آپ پر یہ ہے کی ہے، کہ انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی آپ ہی کے پر بھیجا، اور نعمتیں بھی، اور کہ آپ کو فرعون سے نجات دے دیں۔ یہ اذکروا، اشکروا کے معنی میں ہے، شکر کرو نعمت کے لیے۔ منعم جب نعمت کرتا ہے تو اس کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ اشکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم، میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہے، کتابیں بھیجی، نبی بھی تمہیں بھیجے، اور بہت سے احسانات بھی آپ نے کیے۔ اشکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور پورا کر لو میرے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہے، اوف بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو بھی پورا کرتا ہوں۔ یہ عہد مصدر ہے، اصل مسئلہ اوفوا بعہدکم ایایا، اضافت المصدر الی المفعول ہے، یہ اضافت المصدر، آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا تورات کے اندر کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور تمام نبیوں کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ عہد آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے تمام رسولوں پر آپ ایمان لائیں گے، یہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو دونوں طرف سے تالی بجتی ہے،
انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا کہ جتنے انبیاء آئیں گے اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں گے۔ اوفو بعہدکم ایایا، تو عہد مصدر کی اضافت یا کی طرف، یہ اضافت المصدر الی المفعول ہے۔ اوفو بعہدکم ایایا، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دو۔ وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کریں گے، اور یہ کہ محمد رسول اللہ کے اوصاف اور نعوت کو جو آپ کی کتاب تورات کے اندر ہے ان کو چھپائیں گے نہیں۔ اوفی بعہدکم، یہاں بھی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ اوفی بعہدی ایاکم، اب یہ اوفی بعہدی ایاکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ اور انبیاء کی ناقدری نہیں کریں گے، ان کو مانیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں جنت آپ کے لیے لازم ہے، اور دنیا کی خوشیاں بھی آپ کو یہ ہے کہ میں عطا کروں گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اب مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اوفو بعہدکم ایایا، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ بانکم تتبعون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تکتمون اوصافہ، اور اس کے اوصاف کو جو تورات کے اندر ہے ان کو چھپائیں گے نہیں۔ اوفی بعہدی ایاکم، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا میں اس کو پورا کروں گا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ بما ضمنت لکم من الجنت، میں جنت کی جو ضامن ہوں تمہارے لیے جنت تمہیں دے دوں گا۔ سمجھے؟ ارہبوا ایایا فرہبونی، ارہبوا ایایا فرہبونی، دلی طور پر مجھ سے خوب ڈرو، سوائے میرے کسی اور سے نہ ڈرو، دلی طور تمہارے دلوں کے اندر یہ تقوی اور طہارت، وہ تقوی کا معنی بھی ڈرنا ہے جیسے فتقونی آ رہا ہے، لیکن ارہبوا کا معنی دلی طور پر تمہارے دلوں میں میرا خوف ہونا چاہیے۔ ارہبوا ایایا یعنی ارہبوا ایایا فرہبونی، بس مجھی سے ڈرا کرو، مجھی سے ڈرا کرو، اور دلی طور پر آپ کے دل میں میرا خوف ہونا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ، یقین کرو، تصدیق کرو، بما، اس قرآن کے اور اس شریعت کی کہ انزلتہ، جس کو میں نے اتاری ہے، درحال کہ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کر رہی ہے، اور وہ کتاب تصدیق کر رہی ہے لما ثبت معکم من التوراۃ والانجیل والزبور، جو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ مولانا کہیں جلسہ ہوتا ہے، خیال کر لینا، جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں کہتے ہیں تشریف رکھیں، میں آپ کے اور حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کے درمیان میں دھائل ہونا نہیں چاہتا، وہ تشریف لانے والی شخصیت ہے، مولانا تقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ہو گیا ایک خطیب چلا گیا، دوسرا خطیب آ گیا، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں، آدھا گھنٹہ اس لوسی نے بھی لے لیا، تیسرا آ گیا، میں آپ کے درمیان میں اور حضرت کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، آپ کو شدت سے انتظار ہے حضرت اقدس مولانا تقی صاحب کا، آپ کو شدت سے انتظار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، مولانا اورنگزیب فاروقی کا، آپ کا وقت میں لینا نہیں چاہتا۔ چوتھا خطیب آ گیا، میں آپ کے اور حضرت اقدس کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، چل جی، وہ چلا گیا۔ یہ سارے کے سارے گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے کہ مولانا فضل الرحمان آئیں گے۔ اچانک جب 12 بج گیا تو پتہ چل گیا کہ فضل الرحمان تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے، فضل الرحمان ہے ہی دبئی میں۔ بولو فضل الرحمان کہاں ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، فضل الرحمان دبئی میں ہے۔ تو یہ جو 50 خطیبوں نے کہا کہ مولانا آنے والا ہے، مولانا تقی صاحب آنے والے ہیں، تو یہ خطیب سارے سچے نکلے یا جھوٹے نکلے؟ بولو، یہ سارے خطیب سچے نکلے یا جھوٹے نکلے؟ خلاصہ یہ نکلا، یہ خطیب مکذب ہو گئے، یہ خطیب مکذب ہو گئے، فضل الرحمان کی نہ آنا، ان کی نہ آمد، نہ آنا ان کی تکذیب ہو گئی، فضل الرحمان کا نہ آنا مکذب ہے، یہ سارے خطیب یہ لوسی جھوٹے نکلے، سمجھے؟ اور اگر واقعتاً آخر میں ہر خطیب اس کی خبر دیتا رہا، اور آخر میں جب آ گیا فضل الرحمان تو یہ سارے کے سارے سچے نکلے نہیں نکلے؟ تو فضل الرحمان کی آمد وہ ہو گئی مصدق، یہ ہو گئے مصدق، فضل الرحمان کی آمد مصدق اور یہ لوگ صادق۔ آیا؟ اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء نے خبر دی کہ محمد آخر میں آنے والا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمہ محمد یاتی من بعد۔ اے بنی اسرائیل و شرم کرو، 4000 نبی آپ کے گزرے، اس آخری نبی کو مانو گے، اس کی خبر تمہارے نبیوں نے دی ہے، سمجھے؟ اب اگر اس کو مانتے ہو یہ نبی ہے تو تمہارے سارے کے سارے سچے نبی ہے، اور اگر یہ ہے کہ اس کو نہیں مانتے تو تم اپنے نبیوں کو جھوٹے خود کہتے ہو۔
کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے بندو، اس لیے خیال کر لینا، ہمارا نبی مصدق الانبیاء، ہماری کتاب مصدق الکتب، اور ہماری امت یہ مصدق الامم ہے۔ ہماری کتاب بولو، ہماری کتاب مصدق الکتب ہے، ہمارا نبی مصدق الامم ہے۔ نبی مصدق ہے، باقی سارے انبیاء مصدقین ہے۔ کتاب ہماری مصدق ہے، باقی کتابیں مصدق ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے امت ہماری مصدق ہے، باقی امت مصدق ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی کچھ بولا پڑ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ماننے میں کیا تعامل ہے؟ اللہ کے بندو، آدم سے لے کر کے پیارے محمد تک عقائد سب کے سب ایک ہے۔ جبھی تو میں نے آپ کو بتایا الاخبار لا تقبل النسخ، اور عقائد جتنے ہوتے خبر کے قبیل میں سے ہوتے ہیں، اور العقیدۃ لا تنسخ، عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اس میں نسخ نہیں ہوتا۔ تو عقائد میں تو چاہے تورات اور انجیل اور قرآن ساری کتابیں ایک ہیں، چند فرعیات کے اندر اختلاف ہے، فرعیات کے اندر یہ اختلاف۔ تو پھر یہ ہے کہ ہماری شریعت تمہاری شریعت کے موافق ہے، بنیادی چیزوں میں موافق ہے۔ ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارا نبی آپ کے نبی کے ساتھ اور آپ کی کتابوں کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، تو اس کو جھوٹا قرار دینے میں، نبی کی تکذیب کرنے میں آپ کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ ہماری بات مانو نہ مانو، اپنی شریعتوں کو تو مانو، تمہاری کتابوں نے خود اس کی خبر دی ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس کے بعد گڑبڑ نہیں کرنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ، اور تصدیق کرو بما، اس قرآن کی انزلتہ، ما موصول کی طرف عائد محذوف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ آمنوا بما انزلتہ، جو ہم نے اتار دیا، حال کونہ مصدقا، در حال کہ وہ تصدیق کر رہا، لما ثبت معکم، ثبت فعل ہوا فعل ہوگا، لما ثبت معکم من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بما انزلنا، بما انزلتہ، جو میں نے محمد پر اتارا ہے، تم اس کے انکار کرنے والوں میں سے پہلے والے نہ بن جاؤ، اولین نہ بن جاؤ۔ گورا انبیاء کے سلسلہ شروع ہے، تمہارا ایک نبی، دو نبی، تین نبی، چار نبی، سب کے سب انبیاء بتاتے آخر میں آئے گا، آخر النبیین آئے گا، وہ قرآن میں صراحتاً وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سب کو کتاب دے دوں گا، حکمت دے دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ فِي آخِرِكُمْ، آخر میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سنا ہی نہیں سنا؟ یہ قرآن شرع تعظیم نہیں ہے، آپ سب کو اس کو ماننا ہے۔ اب آج بنی اسرائیل تعلیم و تعلم کا سلسلہ آپ سے شروع ہو رہا ہے۔ مشرکین تو ان پڑھ ہے، وہ امی ہے، وہ الذی بعث فی الامیین، تعلیم، یہ یہودی تعلیم یافتہ شمار ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ انبیاء بھی انہی میں آئے، کتابیں آ گئے۔ اب میرے زمانے سے لے کر کے یہودیوں، تعلیم یافتہ گریجویٹ حضرات، آپ محمد کو مانیں گے، تمہاری اولاد بھی محمد کو مانے گی، تمہارے پوتے بھی محمد کو مانیں گے، تمہارے پڑ پوتے بھی محمد کو مانیں گے، شڑ پوتے بھی محمد کو مانیں گے، ٹر پوتے بھی محمد کو مانیں گے، خڑ پوتے بھی محمد کو مانیں گے، سمجھے؟ تو تم اول المومنین بھی محمدین ہو، پھر تم کیا بنو گے کہ اول المومنین، تم ان کے آباء و اجداد ہو، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے اول المومنین بھی محمد۔ اور اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارے بیٹے بھی انکار کریں گے، پوتے بھی انکار کریں گے، پڑ پوتے بھی انکار کریں گے، شڑ پوتے بھی انکار کریں گے، خڑ پوتے بھی انکار کریں گے، ٹھر پوتے بھی انکار کریں گے، تو تم اول المومنین ہو یا اول الکافرین بن گئے؟ اول الکافرین۔ اس لیے کونوا اول المومنین بمحمد، محمد پر اول المومنین تو بنو، لیکن ولا تکونوا اول کافر بمحمد، یا اول کافر بالقرآن العظیم، قرآن عظیم جس کو میں اتارتا ہوں اس کو اول الکافرین نہ بنو، اول المومنین بنو۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، کونوا اول المومنین بمحمد، کونوا اول المومنین بالقرآن، کونوا اول المومنین بشریعت الاخیرت، آخری شریعت پر، ولا تکونوا اول الکافرین بالقرآن، لا تکونوا اول الکافرین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا سا اس میں خیال کر لینا۔ پھر اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ قرآن کا اور نبی کا انکار نہ کرو، ایک کفر اور دوسرا اولیت فی الکفر، دو قید ہے، ایک کفر اور دوسری کفر کے اندر اولیت، کفر مقید ہے، اول اس کے لیے قید ہے۔
کفر ویسے ناجائز ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ اول کفر تم نہ بنو، اس کو ذرا یاد کر لینا۔ ولا تشتروا کا من ولا تختاروا، اختیار نہ کرو بھی آیاتی، اوامر اور نواہی کے مقابلے میں۔ آیات سے مراد احکام ہے، لا تختاروا لا تستبدلوا بھی آیاتی، احکام کے مقابلے میں اختیار نہ کرو ثمناً قلیلا، دنیا کے معمولی پیسہ کو۔ فرماتے اتقوا ایایا فاتقونی، صرف مجھ سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو، تکرار ہے تاکید کے لیے، اتقوا ایایا فاتقونی۔ دو چیزیں ہوگی، ایک ثمن مقید موصوف اور قلیلاً اس کے لیے صفت ہے، پیسہ، دوسرا تھوڑا پیسہ، پیسہ نہ لو، اور دوسرا تھوڑا پیسہ نہ لو، زیادہ دبا کر کے لے لو۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتا تھا، اللہ مغفرت فرمائے، تو وہ کہتا ہے کہ جی طالب علم اس کے لیے، حافظ قرآن کے لیے رمضان میں تھوڑے پیسے لینا ٹھیک نہیں ہے، زیادہ دے دو نا اس کو۔ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں دو باتیں آ گئی، ایک لا تکونوا اول کافر بھی، کفر، پھر یہ کہ کفر کے اندر اولیت، پھر ثمن، اور ثمن کے اندر قلت۔ مصوصیت تو سمجھتے ہیں نا، قید مقید تو سمجھتے ہو نا، تو اب معنی ہوگا کہ کفر بھی اختیار نہ کرو، کفر میں اولیت بھی اختیار نہ کرو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کفر تو اولیت کے ساتھ ناجائز ہے، باقی اگر میں ثانویت میں، ثالثیت میں، رابعیت میں اگر کفر کروں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ پتہ پڑا۔ اور ثمن قلیل کے ساتھ جو ثمن موصوف ہو وہ نہ لو، چونکہ قانون آپ کو عبدالقاہر جرجانی کا بتا چکا ہوں، کیا کہ میں اس ذلیل انسان سے بات نہیں کرتا، میں ذلیل انسان سے بات نہیں کرتا، نفی ہے یا نہیں ہے؟ نفی ہے، اور یہ ہے کہ ذلیل انسان مقید موصوف ہے اور ذلیل اس کے لیے کہ میں ذلیل سے بات نہیں، ویسے تو لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ تو یہاں ہوگا ثمن قلیل کی اجازت نہیں ہوگی، ثمن زیادہ لے سکتے ہیں۔ یہاں کفر میں اولیت کی اجازت نہیں، ثانویت میں، ثالثیت میں اگر کوئی کفر کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ حضرت عبدالقاہر جرجانی کا قانون رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے فن کا ماہر تھا۔ عامل اندر نحو صد باشد چنی فرمودان، شیخ عبدالقاہر جرجانی پیر ہدا۔ یہ نحو کے 100 عامل، 100 عوامل کو اس طرح ترتیب دیے، اسی عبدالقاہر جرجانی نے سب کو، سبحان اللہ۔ ہاں ملنگو، لم یفہم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا مگر دو لنگڑوں نے سمجھا۔ ہاں ملنگو، لم یفہم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا مگر دو لنگڑوں نے سمجھا۔ لولا الاعرجان لما فہم القرآن، اگر یہ دو لنگڑے نہ ہوتے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ احدہما من زمخشر والآخر من جرجان، ایک زمخشری ہے، دوسرا جرجان کے پیر عبدالقاہر جرجانی، دونوں لنگڑے۔ رنگی میں گورے خوندے گورے سڑیا، لم یفہم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فہم القرآن، اگر یہ دو لنگڑے نہ ہوتے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں لی گئی ہے، لکھی گئی ہے، لیکن نحو میں اور بلاغت میں سب ان دو کتابیں ہیں، زمخشری اور عبدالقاہر جرجانی۔ اور ہمارا شعر دیوبند کا، وہ فرماتے ہیں وثالثہما من ہندوستان، تیسرا ان کا ہندوستان کا، وانا ثالثہما، میں انور شاہ تیسرا ہوں۔ سمجھتے ہیں؟ لم یفہم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فہم القرآن احدہما من زمخشر والآخر من جرجان وقال الانور وثالثہما من ہندوستان وانا ثالثہما۔ اور پھر اللہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ ان کو قرآن کی بلاغت میں تردد تھا، اور تردد کی حالت میں قبر میں چلے گئے، مجھے مکمل شرح صدر حاصل ہے بلاغت کے بارے میں، مجھے مکمل شرح صدر حاصل ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، ان کے چکر دیکھیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے انہو یبدئ و یعید، یبدئ غیر فصیح ہے لیکن یعیدوں کے مجاورت کی وجہ سے فصیح ہے۔ تلک اذن قسمت ضیزہ، ضیزہ غیر فصیح ہے لیکن قسمت کے ساتھ آ گیا تو فصیح بن گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سما، یہ زیادہ فصیح آیت ہے۔ یا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کون سی کیا فصیح ہے؟
بہت سی چیزوں میں تردد سینے میں لے کر کے گئے، لیکن فرمایا کہ میرا سینہ کھلا ہوا ہے، مجھے شرح صدر حاصل ہے کہ قرآن جیسا بلیغ کتاب کوئی بھی نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے؟ قانون تو سمجھ میں آ گیا نا؟ تو عبدالقاہر جرجانی کہتے ہیں کہ جب کسی کلام موصوف کلام مقید پر نفی نہیں جب داخل ہو تو اس میں قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی۔ میں ذلیل انسان سے، اردو میں موصوف بعد میں ہوتا ہے، صفت پہلے ہوتا ہے۔ میں ذلیل انسان سے بات نہیں کرتا نفی ہے، اور انسان مقید ہے، ذلیل اس کے لیے قید ہے۔ تو آپ بات تو کرتے ہیں لیکن ذلیلوں سے نہیں کرتے، ذلت کی نفی ہوگی۔ اب اس قاعدے کے اعتبار سے ایک کفر ہے اور دوسرا اولیت کفر کے اندر اولیت اختیار نہ کرو، اور اگر کفر لوگوں نے پہلے کی ہے آپ دوسرے تیسرے نمبر پر کر رہے تو کر لو، اور سمن قلیل نہ لو تو آپ قلیل نہیں دبا کر کے زیادہ لے رہے۔ آیت اللہ سے مراد اوامر مامورات ہیں اور منہیات ہیں، مامورات اور منہیات کے مقابلے میں کوئی سمن قلیل نہ لو، زیادہ دبا کر کے لے لو۔ اشکال تو سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، سبحان اللہ۔ لہذا فرماتے ہیں کہ استبدال احکام اللہ بالثمن، ثمن کے ساتھ مطلقاً سواء کان قلیلا او کثیرا، استبدال اختارو عوض دنیا کی عوض کو اختیار کر دینا، بے احکام اللہ کے احکام کے مقابلے میں، اس میں دنیا کے سامان لینا اور ثمن لے لینا، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں کی نفی ہے۔ اسی طرح یہاں کفر مطلقاً کفر کی نفی ہے، اور چاہے اولیت اس میں ہو یا ثانویت، منع تم کفر نہ کرو، چاہے تمہارا درجہ اولیت کا ہو یا ثانویت کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تو خیر ایک ترغیب تھی کہ تمہاری نسلیں آئیں گے، تم اولیت ایمان میں اختیار کرو، کفر یہ ہے کہ نہ کرو، وہ حرام ہے، لا تکونوا، لیکن قید اور مقید دونوں کی نفی ہے۔ مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، بولو ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالمین کے لیے سفارشی، ایسا سفارشی یطاع جس کی بات مانی جائے، من حمیم ولا شفیع، شفیع موصوف اور یطاع فعل ہوا نائب فاعل، یہ اس کے لیے صفت بنے گا۔ ایسا سفارشی کہ جس کی ہر بات مانی جائے، اس قسم کا سفارشی نہیں ہوگا، باقی ویسے سفارشی ہوں گے، حالانکہ ظالم کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، چاہے شفیع مطاع ہو یا شفیع غیر مطاع ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ، مقید ہو گیا موصوف، آخر دوسرا معبود، کہ دوسرا معبود بنائے گا، الہ اللہ کے ساتھ الہن کوئی اور الہ، آخر الہن آخر، لا برہان لہ بھی، یہ برا جملہ صفت بنے گا، ایسا الہ کہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا الہ جس پر کوئی دلیل اس کی الوہیت پر نہیں ہے، اگر جو اس طرح کرے گا تو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے اس کی تباہی ہوگی۔ وَمَن يَدْعُ إِلَٰهًا آخَرَ لَا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ اس کی گرفت کرے گا۔ ایسا الہ جس کی الوہیت پر لا برہان لہ بھی، اس بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کرے گا ایسا الہ خدا کے مقابلے میں، اللہ اس کی گرفت کرے گا۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، تو ہم ایسا الہ پکڑ لیں گے کہ جس پر ہمارے پاس دلیل ہے ہی نہیں ہے، دلیل ہے لا برہان لہو، جس پر دلیل نہ ہو تو اس پر اس کی گرفت کریں۔ آپ کہیں گے نہیں میں تو ایسا الہ بناتا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، تو اس کی اجازت ہے، حالانکہ چاہے الہ آخر برہان اس کی الوہیت پر ہو تب بھی ناجائز، اور اللہ کے پارٹنر یا نہ ہو تب بھی ناجائز ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اور سمجھو، صحابہ لا یسألون الناس الحافا، الحاف لحاف سے ہے، لحاف سردی میں چمڑ جاتا ہے آدمی کے ساتھ، تو بعض لوگ چمٹ جاتے، دے دو بھائی اللہ کے نام پہ، ارے بابا میرے پاس نہیں، کھلا نہیں، ارے کچھ تو دے دو، ارے بابا میرے پاس کھلا نہیں ہے، تو جیسے بستر آپ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے نا، آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، تو بعض لوگ چمٹ جاتے ہیں، ایسے محتمی ہوتے تیز۔ کامیاب محتمی وہ ہے ہر چیز مانگے، ہر ایک سے مانگے، ہر ٹائم پہ مانگے، ہر جگہ پہ مانگے، ہر چیز کو ہضم کرے، یہ اصل کامیاب محتمی میں۔ بولو کامیاب محتمی کیا ہے؟ ہر ایک سے مانگے، ہر ٹائم پہ مانگے، ہر جگہ پہ مانگے، ہر چیز کو مانگے، ہر چیز کو ہضم کرے، چھوڑے نہیں کبھی کسی کو۔ لا یسألون الناس الحافا، صحابہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے چمٹ کر کے۔ تو اب ایک سوال ہے اور دوسرا چمٹنا ہے،
تو چمٹ کر کے آپ کہیں گے نہیں ویسے ہم سوال کرتے ہیں، ہم تو چمٹ کر کے نہیں بلکہ ویسے سوال کرتے ہیں، حالانکہ سوال کرنا مطلقاً ناجائز ہے۔ السوال ذل، حدیث میں آپ نے پڑھا، ذلت اور رسوائی ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ تو ان لا یسأل الناس الحافہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سوال ہی نہیں کرتے، چاہے وہ سوال الحاف کی صورت میں یا نہ مطلق نہیں کرتے۔ قید مقید دونوں کی نفی ہے۔ لا برہان لہ بھی فانما حسابہ، اس میں الہ چاہے برہان اس پر ہو، یہ کیا ہے بابا، کوئی مبالغہ کیا ہے؟ طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری فرماتا ہے کہ یہاں پر قید اور مقید دونوں کی نفی ہے۔ اب ہوگا لا تشتروا بآیاتی ثمنا ای ثمن ان کان، کوئی سی بھی ثمن ہو، ثمن کی اجازت نہیں ہے آیات اللہ کے مقابلے میں، جیسے کہ احکام خداوندی کو بدل دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے دینا، ثمن لے لینا مریدوں سے، ان کے لیے احکام خدا کو بدل دے دینا، چاہے ثمن قلیل یا کثیر دونوں کی اجازت نہیں۔ کفر چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو تب بھی، اولیت ہو یا انسانویت ہو تب بھی ناجائز ہے۔ ظالمین کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ شفیع مطاع ہو یا شفیع غیر مطاع ہو۔ صحابہ سوال نہیں کرتے، چاہے چمٹ کر کے ہو یا غیر چمٹ کر کے ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، چاہے اس پر برہان ہو یا نہ ہو، کوئی اللہ کے پارٹنر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی اسی سے ہمارے حنفی متقدمین کہتے ہیں اللہ کے احکام کے مقابلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے قیمت نہ لو، چاہے قیمت قلیل ہو یا کثیر ہو، معنی تنخواہ نہ لو۔ اس لیے علماء کے لیے تنخواہ لینے کی اجازت امام ابو حنیفہ نہیں دیتا۔ متاخرین ہمارے حنفیہ کہتے ہیں کہ جی اگر تنخواہ نہیں لے گا تو پھر ضیاء الدین لازم آئے گا، ضیاء الدین، دین ضائع ہو جائے گا، مجبوری ہے۔ ہمارے جو 800-900 سال حکومت رہی تو عاملین کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہوتی تھی، جو صدقات وصول کریں گے، دیگر حکومت کے کام بجا لائیں گے، ان کے لیے باقاعدہ ان کی تنخواہیں مقرر ہوتی تھی۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ بیوی کو اللہ آپ کا بھلا کرے، بیوی غریب، اس نے اپنے آپ کو روک کر کے آپ کے لیے حوالہ کیا، اس کے اخراجات، اس کے نفقات، اس کے کپڑے، اس کے علاج، وہ آپ کے ذمہ پر ہے۔ قاضی ہے جو آپ کے لیے وقف ہے، قاضی نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ اور ابو بکر جب خلیفہ بن گئے، اس نے کہا اللہ کے بندو تم لوگ دیکھو، میں ابو بکر تاجر تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میری تجارت کھلی تجارت تھی، اور میں کسی سے کو 1 روپے مانگنے والا نہیں تھا۔ قرآن نے خود مجھے مالدار کہا ہے، بڑا مالدار تھا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالسَّعَةِ أُولُو الْفَضْلِ اور أُولُو السَّعَةِ۔ ابو بکر بڑا مالدار تھا، تاجر آدمی تھا، لیکن فرمایا کہ اب تو میں تجارت نہیں کر سکتا، اب تو میں خلیفہ بن گیا، محمد رسول اللہ کی جانشین ہو گیا، صحابہ کو ترتیب دے دوں، مجاہدین کو ترتیب دے دوں، یا یہ کہ میں کیا کر دوں، تجارت کروں۔ اس لیے اب ناراض نہیں ہونا، اب تم لوگ گواہ بنو، ابو بکر کہیں سے بھی نہیں کھائے گا، قوت لا یموت میرے خاندان، اب بیت المال سے ہم کھائیں گے، سب کو سبحان اللہ۔ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے محترم حضرات، وہ مدرسے کے لیے پورا خاندان ان کا وقف ہوتا ہے، تو مدرسین کو بھی تو وقف کرو نا، سمجھے مجھے، مدرسین کو بھی تو وقف کرو۔ مدرس تو آپ سے زیادہ ٹائم دیتا ہے، مدرس آپ سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے محنت کرتا ہے، اس کو بھی وقف کرو نا۔ تو ابو بکر کی جو خدا ترسی تھی کہ جو قوت لا یموت، یا عمر ابن عبدالعزیز کی جو خدا ترسی تھی، وہ آپ کے پاس کہاں ہے؟ حرام خور بنے، سمجھ رہی ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک حرام خور، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پھل پڑا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ہمارے اکابرین نے جنہوں نے تنخواہ نہیں لی، اللہ نے ان کے علم کو پھیلایا، سمجھے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو لوگ اللہ کا تفسیر میں آپ کو بتاؤں کہ تفسیر میں مختلف انداز میں اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن سب کے سب مولانا حسین علی کے محتاج ہیں۔ اور حسین علی وہ تھا کہ جو کہ اللہ کا بھلا کرے اپنی زمینوں میں خود ہل چلاتے تھے، اپنی زمینوں میں خود ہل چلاتے تھے، محنت کرتے تھے اور طلبہ کو پڑھاتے تھے، سب کو سبحان اللہ۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح تھے۔ باقی جو آدمی تنخواہ لے لے، بہرحال اجازت متاخرین نے دیے، مثال میں نے آپ کو دیا، عاملین کو بھی زکوٰۃ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز سارے صاحب عاملین کو دیتے تھے، خود جو اصل خلیفہ ہیں ابو بکر وہ بھی لے رہا، قوت لا یموت تو لے رہا،
قاضی کے لیے بھی اجازت ہے، 800-900 سال تک ہماری حکومتیں ہوگی، بیوی نے اپنے آپ کو وقف کیا تو وہ کیا کرے؟ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی تدریس بھی کرے اور تجارت کما حق کرے، بہت مشکل ہوتا ہے مول صاحب، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہوگا نا، 2 کشتیوں پر پاؤں رکھے گا تو پھر تدریس اس کی مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے ساتھی تھوڑا سا صبر کر لیں، 1 2 سال 5 سال 10 سال کبھی انسان پر اس طرح گزرتے ہیں، لیکن اچانک اللہ پاک ایسے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ آپ اپنے وہ پرانے پوری ترتیب کو، اپنی غربت کو آپ بھول جاتے ہیں۔ ہوتا ہے، ہم لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ دیر تک آزمائے۔ آزمائش میں تو سب ہیں، ارے کچھ والا پڑ گیا یہ، بہرحال نہ لے کوئی تو بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک نے حسین علی رحمت، علامہ انور شاہ کشمیری تنخواہ نہیں لیتے تھے، اب بعد میں اتنا بڑا علامہ، دیوبند والوں نے کہا کہ اس کو کسی طرح پھنسا دو، اس کا نکاح کرایا انہوں نے۔ اور عورت جب آدمی نکاح کرتا ہے تو پھر جکڑ جاتا ہے۔ النساء حبائل الشیطان، رسیاں ہوتی، جتنا بھی طاقتور ہاتھ اس کے باندھو، پاؤں باندھو رسی سے، تو رسی سے تو عورتوں سے آدمی بندھ جاتا ہے۔ آپ میں سے جنہوں نے شادی نہیں کی ہاتھ کھڑا کریں، اب دیکھیں اب تک آپ آزاد ہیں، اور جب آپ نے شادی کر لی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح بندھے ہوئے ہوتے۔ اس لیے آدمی جب منگنی کرتا ہے تو پھر وہ دوستوں کا نہیں رہتا، پہلے دوستوں کے ساتھ تعلقات ہے، منگنی کرتا پھر دوستوں کا نہیں رہتا، سسرال والوں کے گھر پہ آتا جاتا ہے۔ منگنی کرتا ہے تو پھر بولو دوستوں سے ختم، اور جب شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے تو پھر والدین سے ختم، اور جب اس کے بچہ ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ سے بھی بیزار، پھر نہ اپنے کپڑوں کا پتہ ہوتا کہ کیا ہے، صفائی ہے یا نہیں، وہ تو مستقل پھر بچوں کو ان کو اٹھا کر کے اسپتال لے جا رہے ہیں۔ اب آیا سمجھ میں نہیں ہے جنت، بہرحال مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قاضی نور محمد، قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرات گئے اور ان کی قابلیت دیکھ کر کے حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے معلوم بھی کیا، اور شاگردوں کی قابلیت کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ کیا پڑھا ہے، کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ایک فقیر ہے جو دھوتی باندھ کر کے اور زمینوں میں ہل چلا کر کے وہ پڑھاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے داماد کو باقاعدہ وہاں سے بھیجا کہ پاکستان جا کر کے اس بندے سے قرآن پڑھو۔ یہ شاہ صاحب کا داماد ہے علامہ احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بخاری کی شرح اس نے لکھی ہے 22 جلدوں میں، انوار الباری کے نام سے۔ اس کی دوسری جلد میں انشاءاللہ یہ آپ کو تفصیل مل جائے گی، اس کی دوسری جلد میں کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے داماد کہتے ہیں کہ ہم اس فقیر کے پاس آگے۔ جو لوگ فقیر لوگ ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کا فیض ہوتا ہے، مولوی صاحب سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ان کا فیض ہوتا ہے۔ ابھی یہ مولوی ادریس جو خیبر پختونخوا اکوڑا میں، یہ 4 سدہ میں جو پڑھاتے، یہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کو پیسے دیتے، وہ لیتا ہی نہیں تھا، کہتا کہ نہیں میں نہیں لے رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو تو ہاں اپنا کی کوئی قریبی، کوئی خالص مخلص ہو، کوئی ساتھی اپنا شاگرد ہو، اور وہ تو ایک الگ چیز ہے، عام آدمی سے نہیں لیتا تھا، نہیں لیتا، کہتا کہ بس اللہ مجھے چلاتا ہے، بالکل نہیں، یہ میں نہیں لیتا ہوں۔ ہوتے بہت سے ہمارے بزرگ، بہت سے حضرات ہوتے، اللہ کے بندوں مسئلہ آپ کو سمجھا نہیں ہے۔ اور پھر قانون ہمارا یہ ہے، الطاعات التی یعود نفعها الی العابد، الطاعات وہ عبادتیں التی یعود نفعها جن کا نفع خود عابد کو ملتا ہے، اس پر تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ نماز تم پڑھتے ہو، اس پر تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ زکوٰۃ پہ آپ تنخواہ لے لیں گے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج آپ کر رہے اس پر تنخواہ لیں گے، روزہ آپ رکھ رہے اس پر تنخواہ لینا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن بھی طاعت ہے، عبادت ہے، اس کو پڑھنا، پڑھانا اور تراویح میں پڑھانا، یہ وہ عبادت ہیں جن کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت کے اندر آپ کو ملنے والے، تو اس پر تنخواہ آپ کیوں لیتے؟ لیکن مجبوری میں چونکہ متاخرین کہتے 2 راستے، دیکھو ٹرک یہاں سے گاڑی جا رہی ہے، سمجھے، منی بس جانتے ہیں، منی بس جس میں 10-15 انسان بیٹھے ہوئی ہیں، خواتین بچے جا رہے ہیں، اس طرف سے ادھر ایک وزیرستانی کا ڈمپر ہے، اور اس طرف ایک بھینس ہے، کس کے ساتھ ٹکر؟ تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ٹکر کس کے ساتھ لگاؤ گے؟
بھینس کے ساتھ لگاؤ، آپ زخمی ہوں گے، گاڑی ٹوٹ جائے گی، بچے کچھ زخمی ہوں گے کچھ بچیں گے، باقی وزیرستانی کے ڈمپر کے ساتھ تم نے ٹکر لگا تو تمہارے جزء لایت جزا بنیں گے. سمجھے؟ وزیرستانی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وہ جو جیسے کہ یہاں پر ڈمپر ہوتے تو ہم لوگوں کا راستہ چھوڑ دیتے بالکل. ما خیر رسول اللہ بین امرین الا اختار احونہما، نبی کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا اور آپ کو، تو ایسے موقع پر ان میں سے آسان کو اختیار کرتا تاکہ سخت سے ہم بچ جائیں. سمجھے؟ اب دو صورتیں ہیں، تنخواہ لیں گے تو لوگ کچھ نہ کچھ پڑھائیں گے، تنخواہ لیں گے تو کچھ پڑھائیں گے، اور اگر نہیں لیں گے تو کون پڑھائے گا؟ اس وجہ سے فقہاء ڈرے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مدرسین تنخواہ نہیں لیتے وہ مسجد میں پڑھا سکتے، وہ مسجد میں پڑھا سکتے، اور جو تنخواہ لیتے وہ مسجد میں نہ پڑھائے، مکروہ ہے. میں خود تنخواہ لے رہا ہوں مسجد میں، کراہیت ہے، پڑھانا بھی نہیں چاہیے ہمیں. اجرت علی تعلیم والے مدرسین کو یہی وجہ کہ ہماری مجبوری، چونکہ ہمارے پاس کلاس ہی نہیں ہے، کلاس ہی نہیں ہے. سمجھے؟ مسجد میں بھی ہم دارالحدیث، یہ کہ وہاں اب ہمارے دارالحدیث میں جگہ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی دارالحدیث ہے، اس دارالحدیث کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے 500 سے اوپر لڑکے، جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بنور ٹاؤن والے یا دیگر حضرات، بہت سے ہمارے بعض حضرات ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، وہ حضرات مجبور ہیں، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں، ورنہ کراہیت سے خالی نہیں ہے. الطاعات التی یعود نفعها الیک، جن طاعات کا نفع فائدہ آپ کو خود ہو رہا ہے عبادات کا، ان پر اجرت آپ کیا لیں گے؟ لا یجوز اخذ الاجرت علیہا، ان پر آپ اجرت نہیں لے سکتے. اللہ کرے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اتقوا ایای فاتقونی، جیسے کہ وہاں پر تھا وارہبوا ایای فرہبونی، وارہبوا ایای فرہبونی، یہاں پر واتقوا ایای فاتقونی. اگلے والے فعل چونکہ تفسیر کر رہا ہے اس لیے ایای دونوں جگہوں میں وہ فعل محذوف کے ذریعے سے منصوب ہے. ترکیب آپ دیکھیں کہ بالکل یا بنی اسرائیل ندا ہوگا، بنی اضافت ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے اسرائیل کی طرف، اس لیے نون اعرابی گر چکا ہے، لہذا یہ مضاف فعل مل کر کے منادہ بنیں گے، مفعول بھی بنیں گے ادعو ندعو کے لیے. سمجھے؟ اور یہ انادی. اذکروا نعمتی، نعمتی موصوف بنے گا التی انعمت بہا علیکم، یہ بہا یہاں پر نکالو گے، یہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ اس کے لیے صلہ بنے گا، موصول صلہ، یہ محلاً منصوب نعمتی کے لیے صفت ہے اور اذکروا کے لیے مفعول. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ جواب امر ہے، خیال کر لینا اللہ کے لیے. واوفوا بعہدی یعنی واوفوا بعہدکم ایایا، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدی ایاکم، میں نے تم سے جو وعدہ کیا اس کو میں پورا کروں گا. اصل میں جواب امر انشاءاللہ آگے آئے گا، آسان عبارتوں میں آپ سے عرض کروں گا، وہ حقیقت میں جواب شرط ہی ہوتا ہے. جواب امر جو مجزوم ہوتا ہے جواب شرط ہی ہوتا ہے. وَارْهَبُوا إِيَّايَ فَارْهَبُونِي، اگر یہ اللہ کا بھلا کریے کہ فا نہ ہوتا اور ارہبو کا نون وقائی اعجاز ضمیر مفعول بھی، یہ اگر نہ ہوتا تو خود بخود ایّا میں عمل کرتا، لیکن اب ایّا کے اندر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہو گے وَارْهَبُوا إِيَّايَ فَارْهَبُونِي. اور رہبت اس ڈر کو کہتے کہ دل کے اندر اثر کرے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ مُصَدِّقًا لِمَا ثَبَتَ مَعَكُمْ، ما موصول ہے چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے صلہ جملہ چاہیے، لِمَا ثَبَتَ مَعَكُمْ، ٹھیک ہے. یہ معکم ظرف بنے گا ثبت کے لیے، یہ جار مجرور متعلق ہوں گے مصدقاً کے، مصدقاً حال انزلتہ میں ہو ضمیر سے جو کہ عائد ہے ماں کی طرف، اور یہ متعلق ہوں گے آمینو کے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِالْقُرْآنِ، یا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر جو نازل ہو رہا ہے اس کا انکار کرنے والوں میں تم اول نہ بنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کی ترکیب بالکل آسان ہے، بھی آیتی متعلق ہے. آیات سے مراد اوامر اور نواہی ہے، اوامر اور نواہی اس کے مقابلے میں اختیار نہ کرو. لا تختاروا یا لا تستبدلوا الثمن القلیل، دنیا پورا کا پورا ثمن قلیل ہے. مولانا خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا اور دولت اور پیسے لینے کی اجازت نہیں. واتقوا ایای فاتقونی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو خلط ملط نہ کرو باطل کے ساتھ، اور ولا تکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ نہیں، حال یہ ہے کہ وانتم تعلمون، آپ جانتے بھی ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کی کتاب میں محمد آخر النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا خیال کر لینا. ولا تلبسوا الحق، ماشاء اللہ الحق معرف باللہ میں، الباطل معرف باللہ میں، وتکتموا الحق معرف باللہ میں، ٹھیک ہے، خیال کر لینا. لا تلبسوا الحق بالباطل،
ایک آتا ہے لبس یلبسو، اس کا معنی خلط ملط کرنا، ملانا. سمجھ میں ظاہر ہے کہ یہ چائے ہے، اس چائے کے ساتھ آپ پانی ملائیں گے تو اب پانی اور چائے کا کیا پتہ چلے گا؟ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ پانی کے ساتھ دودھ ملائیں گے تو دودھ اور پانی دونوں کی حقیقت ختم ہو جائے گی. میں دودھ تلاش کروں صحیح دودھ بھی نہیں ہے، اور پانی تلاش کروں صحیح پانی بھی نہیں. اب کتمان حق لبس یلبسو، ضرب یلبسو، اس کا معنی خلط ملط کرنا، یعنی لا تخلطو الحق بالباطل. ٹھیک ہے. اور دوسرا آتا ہے لبس یلبسو، لبس یلبسو سمجھے، اس کا معنی لباس پہننا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آیا مسئلہ سمجھیں؟ اب سوال یہ ہے کہ لا تلبسو اور لا تکتمو، ولا تکتمو لا تکتمو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق دونوں میں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، لیکن فرق تھوڑے میں. لا تلبسو الحق، حق سے مراد وہ حق الذی نزل فی التورات، تورات میں جو اس کو خلط ملط نہ کرو، بالباطل الذی تکتبونہ بایدیکم، جس کو تم ہاتھ سے لکھتے ہو. خلاصہ یہ نکلا لبس جو ہوتا ہے مولانا، لبس اور خلط ملط، یہ اس کی صورت یہ تھی کہ یہ ایسی چیزیں اپنے ہاتھ سے ان کے مولوی لکھتے تھے کہ خلط ملط ہوتا تھا تورات کے مضامین میں اور ان کے مضامین میں، کہ یہ وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، جھوٹ بول کر کے کہتے تھے. لبس میں یہ ہوتا تھا کہ تکتمون الشیء بِأَيْدِيكُمْ مما لیس فی التورات، ایسی چیز کی جو تورات میں نہیں اس کو تورات میں ملاتے تھے. اور کتمان حق کیا ہوتا تھا؟ کتمان حق یہ کہ ایک چیز تورات میں موجود ہے لیکن اس کو چھپاتے، جیسے محمد آخر النبیین ہے، آخری کتاب کتاب اللہ ہے، یہ چیزیں تورات میں تھی لیکن اس کو چھپاتے تھے، یہ کتمان ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ لبس کا تعلق غیر موجود چیز کو موجود کرنا، لکھنا ایسی چیز جو تورات میں نہیں اس کو داخل کرنا، اور کتمان یہ کہ جو چیز موجود ہے لیکن اس کو چھپانا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ارے چھوکرا، دونوں میں فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ لا تلبسو، خلط ملط نہ کرو، الحق، وہ حق جو معرف باللام الذی نزل فی التورات، جو تورات میں، اس کو خلط ملط نہ کرو، بالباطل، باطل کے ساتھ وہ باطل الذی تکتبونہ بایدیکم، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو. ولا تکتموا الحق، اور اس حق کو جو کہ تورات میں نازل ہو چکا ہے اور یا وہ صفت محمد کے، ان کو تم چھپاؤ بھی نہیں، جو تورات والی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الحق معرف باللام آ گیا، المعرفۃ اذا اوجدت معرفۃ کانت ثانیہ تو این الاولیٰ، لہذا الحق یہ وہی تورات والی چیزیں موجود ہے، تورات میں حق ہے، ان کو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے چھپاؤ نہیں. وانتم تعلمون عاقبۃ من فعل ذلک، جو اس طریقہ پر کرتا ہے اس کے انجام کو آپ جانتے بھی تو ہے نا. لا تلبسو حال کونکم عالمین وانتم تعلمون، یہ جملہ حال بنے گا لا تلبسو اور لا تکتمو کی ضمیر سے، ولا تکتمو کا عطف ہے لا تلبسو پر. خدا کے لیے خیال کر لینا مولانا، سمجھے؟ وانتم تعلمون، تعلمون کے مفعول کو حذف کر دیا، وانتم تعلمون عاقبۃ من فعل ذلک، جو اس آدمی کے برے انجام کا بھی آپ کو علم ہے کہ جو اس طریقہ پر کرتا ہے. وانتم تعلمون عاقبۃ من فعل ذلک ایک. دوسرا وانتم تعلمون ان محمد الرسول اللہ آخر النبیین، آپ جانتے ہیں کہ محمد رسول ہے اور آخر النبیین ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس طریقہ پر فیس لے کر کے تحریف کرنا چھوڑ دو، نماز پڑھو، اور نماز اور صبر سے استقامت کیا ہے؟ نماز اور صبر سے مدد لے کر کے کم از کم اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ معرف باللہ میں، الصلاۃ عبارت عن القیام والقراءۃ والرکوع والسجود، یا اقیموا الصلاۃ المحمدیۃ، صلاۃ محمدیہ کو قائم. یہ خاص نماز ہے، یہودیوں والی نماز نہیں ہے. الصلاۃ معرف باللہ میں، لہذا صلاۃ محمدیہ، صلاۃ محمدیہ، امت محمدیہ کی صلاۃ. واقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو. وآتوا زکوٰۃ المسلمین، زکوٰۃ مسلمین والی زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ان کے ہاں بھی تھا، سمجھتا؟ وآتوا زکوٰۃ المسلمین وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو. یہ اطلاق الجزء و ارادۃ الکل کے قبیل میں سے، معنی صلوا مع المصلین، صلوا مع المصلین، اطلاق الرکوع و ارید به الصلاۃ.
مطلق رکوع کا اطلاق ہے، لیکن مراد اس سے صلاۃ ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھ رہا ہے۔ اب وصلوا مع المسلمین، وصلوا مع الجماعت نہیں کہہ رہا، ورکعوا مع الراکعین کہا، رکوع کرو۔ اشارہ کر دیا کہ یہودیوں والی نماز نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں والی نماز ہے کہ جس کے اندر رکوع ہے۔ اما صلاۃ الیہود لم یکن فیہا رکوع، اس کے اندر رکوع نہیں تھا، یہ مفسرین لکھتے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہودیوں کا جو دین تھا اس میں سجدہ بھی تھا، اس میں رکوع بھی تھا۔ چنانچہ اما مریم کو کہا جا رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، سجدے کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی یہودیت کے اما مریم موسیٰ علیہ السلام کے اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے اولاد، یوسف یعقوب علیہ السلام، یعقوب اسحاق کے، اسحاق ابراہیم کے۔ یہودیت کی ابتدا جو ہے نا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودیت کی ابتدا یہودا سے ہے۔ یہودا جو حضرت کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اس یہودا کی وجہ سے ان کو یہود کہتے ہیں، ابا کی وجہ سے 12 بیٹے تھے۔ یا یہ ہے کہ جب انہوں نے گوسالے کی پرستش کی نا، گوسالے کو، تو اس کے بعد انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، ہذا یہود کا معنی توبہ کرنے کے، انا ہدنا الیک، انا تبنا الیک یا ربنا، اے اللہ آپ کے سامنے ہم توبہ کرتے، ہدنا ہذا یہود کا معنی توبہ کرنا، سمجھے؟ تو یہ ہادہ یہودوں سے، اس وجہ سے ان کو یہود کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ یہود کا معنی حرکت کرنے کے، حرکت کرنے والے، تہود یتہود کا معنی تحرک یتحرک، اور جب یہ تورات پڑھتے تو جھوم جاتے تھے، سمجھے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یعنی اعداء الصحابہ قبح اللہ وجوہہم، سمجھے؟ وہ جب ان کی مرثیے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جھومتے ہیں جی، سمجھے؟ ایسے ایسے جھوٹے جھوٹے مرثیے انہوں نے بنا، آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، جھومتے ہیں جی۔ اور وہ جو آپ کے جھوٹے پیر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا، وہ بھی جھومتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مولانا اس مسئلہ ترکیب بالکل آسان ہی ہو گئی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، بہرحال ایک یہ ہے کہ ان صلاۃ الیہود لم یکن فیہا رکوع، اس میں رکوع نہیں تھا، اس بنیاد پر کہا گیا، سمجھے؟ اور یہاں پر وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کا معنی وَارْکَعُوا مَعَ الْمُؤْمِنِینَ المحمدیین، محمدیین مومنین کے ساتھ یہ کہ نماز پڑھا کرو، اشارہ ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی طرف یعنی جماعت کے ساتھ، جماعت کا اہتمام کرو۔ ان کے جو بڑے ہوتے تھے، بڑے مولوی کہتے تھے یار محمد ٹھیک ہے، آخری نبی ہے، آخری کتابوں میں یار ہم تعویذ معویذ کرتے، تحریر محریر کرتے، ہمارا گزار اس پر چلتے، تم لوگوں کو بتاتے تم ادنا درجے کے، تم لوگ نماز پڑھو اور جوڑ جاؤ ان کے ساتھ، بعض ان میں اس طریقے پر ہوتے تھے۔ ہماری تو بدنامی ہے، ہماری بدنامی ہے، ہم پیروی نہیں کریں گے محمد کے، اور باقی ہمارے اپنے فیسوں پر، تعویذوں پر سلسلہ چلتا ہے، باقی ہے آخری نبی ہے۔ اور عام ادنا طبقہ کو کہتے کہ تم، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ادنا طبقہ کیا ہوتا ہے، جو اب آپ وٹھی جو مدرسے میں داخل کرو، اس کو مدرسے میں داخل کرو، اور جو بچہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، اس کو گریجویٹ بنا دو۔ یہ ہمارے سندھ والوں کا ایک فلسفہ ہے۔ اڑے چریو آتا کہ کم جو کونے، سب سے زیادہ سندھی میرے پاس آتے ہیں، سب سے زیادہ بلوچ میرے پاس آتے ہیں، لیکن آپ کی اتنی عظیم اس مجلس کے اندر بتائیں سندھی ہاتھ کھڑا کرے کہ کتنے سندھی ہیں؟ 1 2 3 4 4 5 6 5 6 اڑے بابا بولو بھائی اللہ کے نام پہ نام لکھوا دو۔ ہاں بھائی تشکیل 7، یہ دیکھا آپ نے 8 7 8 آدمی اس جمگھٹے کے اندر، اس جمگھٹے کے اندر آپ دیکھیں نا کہ 7 8 ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ ببار خوشحال گھرانہ، بولو ببار 2 بچے ہی اچھے، اس لیے اب سندھی ایسا ملک مالدار قسم کا سندھ تھا، لیکن اس میں کنگلے قسم کے بلوچ آ گئے، اور کنگلے قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے پٹھان آ گئے۔ اب پٹھان اور بلوچ اتنا زیادہ ہے کہ سندھی ان کے آدھے تک بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لینا، جو بلوچ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، بیروہی بلوچ سب، ہاں یہ آپ دیکھیں
دیکھا آپ نے؟ اب ہاتھ رکھو، اب دیکھنا سیلاب جو پٹھان ہے ہاتھ کھڑا کر. آپ دیکھیں نا یہ کراچی خیبر پختون سے کتنا دور ہے، یہ کتنا دور ہے. یہ وہاں کے علماء کو سلام ہے ان کی محنتیں، یہ وہاں کے علماء کو سلام ہے ان کی محنت کو، کہ اس خیبر پختون والوں کی محنت سے خیبر پختون کے مدارس بھی بھرے ہوئے ہیں، اور ان کی محنت سے پنجاب کے مدارس میں بھی یہی، سندھ کے اندرون سندھ کے مدارس میں بھی یہی، اور کراچی جو بالکل کنارہ ہے، یہ کراچی اصل میں بلوچستان ہے، یہ تھائی بلوچ پھاٹک تک، بالکل گھگر پھاٹک تک، بلکہ عمر کوٹ تک یہ سارا کا سارا بلوچستان تھا. اس کو اٹھا کر کے بس یہ کہ ظلم کر دیے، بلوچستان سے اٹھا کر کے سندھ کے اندر اس کو شامل کر دیے. اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا صوبہ کہاں ہے. یہ وہاں کے مقامی علماء کی محنت ہے، یہ میری محنت نہیں. اور اگر ابھی صوبہ بندی ہو جائے، مثلا خیبر پختون الگ، پنجاب الگ، بلوچستان الگ، انشاءاللہ کراچی کے بڑے اداروں کو تالا لگے گا، ان میں کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ سارے یہی خیبر پختون کے لوگ آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنی محنت ہو رہی ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے. کیوں؟ اور سندھی بس یہ ہے کہ ببار خوشحال گھرانا. اتامرون الناس بالبر ادنا، تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بالبر متعلق تامرون کے ساتھ، وتنسون انفسکم، اور یہ ہے کہ اپنی ذات کو چھوڑ دیتے ہو، وتترکون انفسکم، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو. یہ کہ اے پادریو، اے ربی، وانتم تتلون الکتاب، کتاب معرف باللام ہے، اور حال یہ ہے کہ آپ، یہ تنسون کی ضمیر سے حال بنے گا، تامرون کی ضمیر سے. وانتم تتلون الکتاب التوراۃ، حال یہ ہے کہ آپ تورات کو پڑھتے بھی رہتے ہیں جس کے اندر محمد رسول اللہ کی صفات ہے. اتغفلون، کب تک آپ غافل بنیں گے؟ فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لیں گے. فعاطف معطوف علیہ محذوف ہوگا. اتغفلون یا اتجہلون، کب تک جہالت سے آپ کام لیں گے؟ فلا تاکلون، اور عقل سے آپ کام نہیں لیں گے. ارے کچھ بلا پڑ گیا؟ ترکیب بالکل آسان ہے. مولانا قانون یہ ہے، الامر بالشیء یستلزم النہی عن ضدہ. بولو، الامر بالشیء یستلزم النہی عن ضدہ. جب کسی چیز کو مامور بنایا جاتا ہے، اس پر امر آ جاتا ہے، تو پھر یہ مستلزم ہے نہیں کو کہ اس کی ضد آپ کے لیے ناجائز ہے. امر جب وجوب کے لیے، لہذا اس کی ضد وہ منہی ہے، وہ حرام ہے. اب اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ واجب ہے، لہذا ترک صلاۃ حرام ہے. آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ، نماز واجب ہے، ترک صلاۃ حرام ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ یہ کہ واجب ہے، لہذا ترک زکوٰۃ، انکار زکوٰۃ وہ حرام ہے. ورکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مع الراکعین یہ واجب ہے، لہذا بدون الجماعت آپ واجب کو ترک کریں وہ منہی ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وحد اللہ، توحید، توحید معمور بھی ہے. الامر بالشیء، توحید کا حکم آ گیا، توحید، لہذا اس کی ضد شرک حرام ہے. سب کو سبحان اللہ. اس لیے الامر بالشیء یستلزم النہی عن ضدہ. بولو، الامر بالشیء یستلزم النہی عن ضدہ. امر بالشیء یستلزم النہی عن ضدہ، اس کے ضد کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہیں کو مستلزم ہے. دوسری بات سمجھو، الامر للجماعت، الامر لجماعت، جب کسی جماعت کو حکم ہوتا ہے تو یہ یقتضی وجوبہ علی کل آمن، علی کل آمن، علی کل فرد، علی کل فرد، الا لدلیل قطعی، کوئی دلیل قطعی آ جائے. ہاں ملنگو، جبکہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جمع کے صیغے ہیں، لہذا اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے. ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نابالغ اور مجنون اور پاگل یا جو مالک نصاب نہیں ہے وہ مستثنیٰ. سب کو سبحان اللہ. الامر کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لہذا یہ جماعت کو جب حکم ہے اجتماعی طور پر، لہذا اس سے کوئی فرد مستثنیٰ نہیں ہے. لہذا ہاں نابالغ قسم کے بچے ہیں، حیض والی عورتیں ہیں، اور اسی طرح جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود نہیں یا جو کہ پاگل ہیں تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے. زکوٰۃ والے اس سے مستثنیٰ ہے، اسی طرح نماز والے اس سے مستثنیٰ. خیال کر لینا اللہ کے لیے. اور اگلے والے فرماتے ہیں کہ اس کو بھی نوٹ کر لو، القید والمقید، القید والمقید ینفیان معا، کبھی قید اور مقید دونوں کے دونوں نفی ہوتے. مثال میں نے لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے تورات میں تحریف کر کے خدا کے احکام کو نہ بیچا کرو، بلکہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لے لو صبر اور صلاۃ سے. مدد لے لو صبر اور صلاۃ سے. یہ بتاؤ کہ صبر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟
صبر اور صلاۃ عین اللہ یا غیر اللہ؟ غیر اللہ. تو آپ غیر اللہ سے مدد لے لیں اور آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد لینا ہی شرک ہے. آئے مسئلہ سمجھے؟ آپ کو مسئلہ سمجھے؟ جواب آپ یہ کہیں گے الصبر والصلاۃ عملان من اعمالی، یہ میرے اعمال ہے، ان کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، ان سے کام نہیں کروا رہا ہوں، کام اللہ سے کروا رہا ہوں. اور آپ بت کو پوچھتے اس سے کام کرواتے اپنا. یہ وسائل ہے. قلم کے توسل سے، قلم سے مدد لے کر کے لکھ رہا ہوں. قلم ایک واسطہ ہے بین الکاتب و بین المکتوب، کاتب اور مکتوب کے درمیان ایک واسطہ ہے. فالصبر، صبر بھی ایک عمل ہے، اس کو میں وسیلہ بناؤں، اس کو اپنے خواہشات پر. صبر غیر اللہ سے میں کیا مدد لیتا ہوں؟ وہ تو میرا عمل ہے کہ جب صبر کروں گا اور نماز پڑھوں گا تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ ہی کی مدد ہوگی. پھر یہ اعمال کا وسیلہ ہے. اے کاش کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ترکیب آئے گی آپ کو آسان بالصبر والصلاۃ متعلق ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، انہا کمانا ان العبادت بالصبر والصلاۃ، انہا دونوں کو شامل ہوگی. اگر عبادت وَإِنَّهَا عبادت لَكَبِيرَةٌ، بہت دشوار ہے، بار گران ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہا میں ضمیر کا مرجع کیا بنایا؟ عبادت. ان العبادت بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ والی عبادت بہت دشوار ہے. دونوں کو شامل ہو گیا. دوسرا ان الاستعانت بالصبر والصلاۃ، ان الاستعانت بالصبر والصلاۃ تب بھی ٹھیک ہے. لکبیرۃ، بہت دشوار ہے. الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں کے لیے کوئی دشوار نہیں. سمجھتے ہیں؟ تیسرا ہے تو دونوں لیکن مراد سے ان الصلاۃ لکبیرۃ، نماز بہت دشوار ہے مگر الا علی الخاشعین. کبھی قرآن دو معطوفات نقل کریں گے لیکن ان میں شدید تعلق ہوتا ہے، ان میں سے ایک کی طرف ضمیر لوٹائیں گے. جیسے کہا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. الذین یکنزون الذهب والفضة، سونا اور چاندی، ولا ينفقونهما نہیں کہہ رہا بلکہ ولا ينفقونها الفضة. کچھ پہلا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ تو کبھی متعلق ہیں اور دونوں ثمانیت میں مشترک ہے، دونوں ثمانیت میں مشترک ہے، اس لیے اس کی طرف ضمیر لوٹا دی، الفضة کی طرف اور ذهب کی طرف نہیں لوٹائے. دو متعلقین قریبی. واللہ ورسولہ حق ان یرزوہما ہونا چاہیے. اللہ رسول واہ واہ. واللہ ورسولہ حق ان یرزوہ، وہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹایا، محمد رسول اللہ کی طرف نہیں لوٹایا. واللہ ورسولہ حق ان یرزوہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک، ان کے پکار پر، اذا دعاکم، جب نبی تمہیں بلائے. ادھر کہتے دونوں کی دعوت پر لبیک کو، پھر کہتے نبی بلائے. اذا دعواکم، جبکہ دونوں بلائیں آپ کو، ایک کی طرف ضمیر لوٹا ہے. آپ کو کچھ پھلا پڑھ رہا ہے یا ڈگو ڈگو بج رہا ہے؟ کچھ پھلا پڑھ رہا ہے ڈگو ڈگو بج رہا ہے، اس طرح ہوتا رہتا ہے. سمجھتے ہیں؟ یہ واو عاطفہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور او کی صورت میں بھی ہوتا ہے. واو کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور او کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کبھی ایک کی طرف. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا إِلَى التِّجَارَةِ، اور یہ لو کو چھوڑ کر کے تجارت کی طرف چلا گیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. چلیے گا. وَإِنَّهَا، یہ نماز یا یہ استعانت یا یہ عبادت لکبیرۃ، بہت دشوار ہے. اللہ حرف استثناء کہہ کر کے اور علی حرف جار ہے. الخاشعین موصوف الذین یظنون پورا اس کے لیے صفت بنے گا اور یہ پھر جار مجرور کبیرتوں کے ساتھ متعلق ہوں گے اور کبیر ان کے لیے خبر ہے.
الا علی الخاشعین، نماز دشوار ہے، یا استعانت بالصبر والصلاۃ دشوار ہے، یا عبادت بہت دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع قائم کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ خشوع والے، ڈر والے وہ کون ہیں؟ الذین یظنون، جو یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، اللہ سے وہ ملیں گے، اللہ سے نہیں، انہم ملاقو ثواب ربہم، جو عمل انہوں نے کیا، ثواب مضاف محذوف ہے، انہم ملاقو ثواب ربہم، انہم ملاقو ثواب ربہم وانہم راجعون الی اللہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے، لقاء الثواب، یہ ثواب کو پانا، اور راجعون الیہ کیا ہے، بالبعث والنشور، اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے بعثت سے۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ کی جو ملاقات، ہم اٹھیں گے، اللہ زندہ کرے گا، اور آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے اگر جنت میں جائیں گے، تو یہ لقاء الرب اور اسی طرح اللہ کی طرف جانا، یہ عقیدہ ظنی نہیں ہے، یہ عقیدہ قطعی ہے۔ الذین یظنون کہہ رہا ہے، تو اس لیے سمجھ لینا، کل ظن وردت بعدہ ان مشدد، ان مشدد اگر آئے گا تو وہ ظن قرآن میں پھر یقین کے معنی میں، سب کہ سبحان اللہ آ جانے دا پتریا، جو ظن جس کے بعد ان مشدد ہوگا وہ ظن یقین۔ اب ترجمہ کرو گے، الذین یتیقنون، الذین یوقنون، جن کو یقین ہے، یتیقنون یقین ہے، انہم ملاقو ثواب ربہم، اللہ کے ثواب سے ان کی ملاقات ہوگی، ثواب کو پالیں گے، وانہم راجعون الی اللہ، اور اللہ کے پاس جائیں گے، بالبعث والنشور۔ آپ کو کچھ بلا پڑ رہا ہے؟ سمجھے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں ان ظن من الازداد، ظن ازداد میں سے ہے، یہ شک کے معنی میں بھی آتا ہے، یقین کے معنی میں آتا ہے، وہاں اطلق وارید بہ الیقین، یہاں پر یقین اس سے مراد ہے۔ لیکن وہ پہلے والا وہ قاعدہ وہ مجھے بہت پسند ہے، مزہ آتا ہے۔ ظن کے بعد ان مخففہ اگر آ جائے وہ ظن کے معنی میں ہوگا، ان نظن، نہیں وہ بھی نہیں آئے گا۔ ظن کے بعد ان مخفف اگر آ جائے تو ظن کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن ان مشدد آ جائے یقین کے معنی میں۔ دوسرا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، الظن من الازداد، ازداد میں سے، یعنی لہو معنی یعنی شک و یقینون، اس کے دو معنی ہے، شک بھی ہے اور یقین بھی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا دونوں معنوں میں سے گویا کہ مشترک بین المعنی ہے، دونوں معنوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن یہاں پر ترجیح کس کو ہے؟ یقین کو ہے۔ کیوں؟ فی الاعتقادیات، لقاء اور رب عقیدہ کا مسئلہ ہے، رجوع الی الرب بعد البعث، بعثت کے بعد، یہ کہ مرنے کے بعد بعثت، یہ بھی یقینی ہے، اعتقادیات میں سے۔ اللہ کرے آپ کو اس مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اور تیسرا مسئلہ سمجھو، ظن یظن، علم یعلم، کبھی جملہ مفرد جملہ آتا ہے انا کے ساتھ بتاویل مفرد، وہ حالانکہ یہ دو مفعول چاہتے ہیں، لیکن جملہ سدت مسد المفعول، یعنی دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، بڑا سا مفعول ہوتا ہے، سدت مسد المفعول۔ اب ان ہر مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم، ملاقیون ربہم، سمجھے؟ ملاقون سے ملاقو ربہم، ربہم مضاف الیہ، ملک ملاقو کے لیے مضاف الیہ ہو گیا، یہ خبر ہو گیا ان کے لیے، سمجھے؟ یہ جملہ معطوف علیہ، وانہم راجعون الیہ، اس کا اسی پر عطف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جملہ ہے، الجملۃ سدت مسد المفعولین، دو مفعولوں کے، یہ ظن کے لیے مفعول بنیں گے، ظن صلہ الذی کے لیے، الذی صفت خاشعین کے لیے، فعلا تو یہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب الذی یا الذین آئے گا تو یعنی اتصال ہو بما قبل ہو، ما قبل کے ساتھ ملاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے، خاشعین کے لیے صفت بنا۔ اور دوسرا علی الخاشعین پر بات پوری کر کے کہہ دو، خاشعین کون ہے؟ ہم الذین یظنون، اب ہم مبتدا بنے گا، جو قانون میں نے آپ کو بتایا، سوائے 7 مقامات میں نے عرض کیا کہ استثناء ہے، باقی کہیں استثناء نہیں۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو؟ ہاں ملنگو اتنے ہو نا؟ میرا گمان ہے کہ بازار کے اندر یہ چیز اظن ان هذا الشيء موجود فی السوق ہے، میرا گمان یہ ہے کہ علاقے کے اندر یہ موجود ہے،
یہ امور مباحہ کے اندر زن قائم کرنا یہ بھی مباح ہے۔ بولو، میرا گمان ہے کہ بازار کے اندر یہ چیز مل جائے گی، امر مباح ہے، بالکل اجازت ہے، سمجھے؟ امور مباح میں زن قائم کرنا مباح ہے۔ اور حسن ظن بالمسلم مندوب، یہ مندوب ہے۔ میرا گمان یہ کہ آدمی بہت اچھا ہے، حالانکہ بلوچ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، یہ آدمی اچھا ہے۔ حسن ظن، ظنوا بالمؤمنین خیرا، یہ مندوب ہے۔ سوء الظن بالمسلم مکروہ، مسلمان کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ مکروہ ہے، سمجھتا ہے؟ الظن فی الاعتقادیات حرام و کفر، اعتقادیات کے اندر ظن قائم کرنا حرام اور کفر ہے۔ پتہ نہیں اللہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، پتہ نہیں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ اٹھائیں گے یا نہیں۔ الشک عبارت عن استواء الطرفین، یہ دونوں کے میرے بھائی جتنی بھی بڑی داڑھی ہو یہ پکا کافر ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ الظن فی الاعتقادیات، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ معقودہ کے معنی میں، عقیدہ معقودہ کے معنی میں گرہ لگانا، ایسا گرہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے۔ اب میں بھول گیا ہوں، ہمارے بلوچی کے ہاں ایک بروئیوں کے ہاں گروہ ہوتا ہے، گرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لنگاری۔ تم میں سے کون ہے لنگاری لگانے والے؟ وہ گرہ، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بولا جھوٹ بولتا ہے، سمجھے؟ کیا کروں؟ اب ہماری والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، یہ نئے خاندانوں کے ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایسا گرہ لگاتے کہ اس کو مولانا کھولنا، وہ ماہرین لوگ ہر بندہ اس کو کھولے۔ عقیدہ معقودہ کے معنی، العقیدۃ ہی القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بہا، قضیہ قطعیہ ہوتا عقیدہ۔ دوسرا یہ کہ العقیدۃ ما لا یقبل الشک لدى معتقدہ، عقیدہ میں شک نہیں آتا۔ الشک عبارت عن استواء الطرفین، جس میں دونوں برابر، پتہ نہیں اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، زندہ ہوں گے مرنے کے بعد یا نہیں ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کوئی جنت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی جہنم ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دونوں جب برابر ہے تو پکا کافر ہے، تمہاری داڑھی جتنی بھی لمبی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ الظن فی الامور المباحۃ مباح والظن بالمسلم حسن الظن بالمسلم، مسلمان کے ساتھ حسن ظن یہ مندوب ہے، اور وہ سوء الظن بالمسلم مکروہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ والظن فی الامور الاعتقادیۃ، امور اعتقادیہ کے اندر ظن کفر، یہ کفر ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کیا کہ قانون یہ ہے کہ کل ظن وردت بعدها ان المشددہ، کہ ان مشدد اس کے بعد آ جائے، فہو بمعنی الیقین، وہ یقین کے معنی میں۔ دوسرا معنی آپ کو بتائیں، ان ظن لہو معنی یعنی کانہ من الازداد، ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے اور شک کے معنی میں بھی آتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ ہے کہ یہاں یقین کے معنی میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اس کو ذرا یاد کر لینا مولانا۔ ظن کی اقسام 4-5 قسمیں جو آپ کو بتا دی۔ ایک چیز اور میں، اور الظن فی اخبار الاحاد یجب العمل بہ، ظن اخبار احاد میں واجب العمل ہے۔ ہماری حدیثیں جتنے بھی ہیں نا، زیادہ تر 80% حدیثیں وہ اخبار احاد ہیں۔ اور آپ نے پڑھا ہے وَحُكْمُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، شرح النخبہ آپ نے پڑھا ہے وَحُكْمُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتا ہے، پھر بھی واجب العمل ہے۔ اور ناراض نہ ہونا، قطعی پکی ٹھکی بات بہت کم چیزوں میں ہے۔ قربان جاؤ حضرت اقدس شیخ العربی والعجم پر سبق پڑھا رہا تھا، ایک طالب علم نے پرچی دے دی کہ آپ کے پاس کیا قطعی دلیل ہے کہ تم اپنے باپ کے ہو؟ حضرت شیخ العربی والعجم، حکایات و عملیات مدنی، مولانا اعجاز احمد سنگھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اس میں یہ واقعہ ہے، میں نے پڑھا، بہت پرانی، معاف کیجیے گا مجھے۔ شیخ العربی والعجم کو پرچی دی کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے قطعی کہ تم اپنے باپ کے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ دلیل قطعی میرے پاس نہیں ہے، جو تم جتنے بیٹے ہو تم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔
اتنے دلیل میں پیش کر سکتا ہوں کہ میرے والد کا میری والدہ ماجدہ کے ساتھ نکاح ہوا، گواہوں کے دستخط، جس نے نکاح پڑھا ہے گواہ موجود، یہ سارا اتنا تو کر سکتا۔ باقی کوئی قطعی طور پر کہ ہر ایک اپنے باپ کا، اس مجلس میں ایک آدمی قسم اٹھا کہ خدا کی قسم جب بھی میں نکاح کروں میری بیوی کو طلاق ہو، 100% یقین کہتا ہوں میں اپنے باپ کا ہوں، ایک آدمی ہاتھ اٹھائے۔ احتمال عقلی ہے کہ سمجھ رہا کہ میں باپ کا ہوں لیکن ابا کا نہ ہو، بلکہ امی نے کہیں خیانت کی ہو، کسی قاری صاحب سے ٹیوشن پڑھوایا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات، جو لفظ کو بھی جانتے ہیں معنی کو بھی جانتے ہیں، یعرفون محمدن، وہ محمد کو اس طرح جانتے کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آیت اس طرح لیکن میرا ذوق اس طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشبہ مشبہ بہی میں وجہ شبہ کے اندر مشبہ بہی زیادہ اقویٰ ہوتا ہے۔ مشبہ مشبہ بہی میں مشبہ بہی زیادہ اقویٰ ہوتا ہے، کس چیز میں؟ وجہ شبہ کے اندر۔ زید کل اسد ہے، زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بہی ہے۔ وجہ شبہ شجاعت ہے، شجاعت میں شیر زیادہ ہے، زید کم ہے۔ اب ہوگا آتینہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، لفظ و معنی کو جانتے ہیں، انشاءاللہ وہاں قواعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ یعرفون محمد، وہ محمد کو اس طرح جانتے ہیں، یہ مشبہ بہی ہے۔ مشبہ کیا ہے؟ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنی اولاد کو۔ تو معرفت محمد، معرفت النبوت یہ مشبہ ہے، معرفت الابناء مشبہ بہی ہے، مطلب اپنی اولاد کی پہچان زیادہ مضبوط ہے، محمد کی پہچان کمزور ہے۔ اشکال کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور حضرت نے فرمایا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میرا ذوق اس کے خلاف ہے، اس کا الٹ ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ نعرف ابنانا کما نعرف محمدن ہے۔ اب معرفت الابناء کو مشبہ بنایا، معرفت محمد کو مشبہ بھی بنایا۔ نعرف ابنانا کما نعرف محمدن۔ فرمایا کیوں؟ اب کیوں کا جواب سن لینا۔ فرمایا اپنی اولاد میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا ہے لیکن بیوی نے کہیں اور سے چندہ کر کے لیا ہو، سمجھے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بیوی نے چندہ کیا ہو، لیکن خدا کی قسم آپ کے نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ ملنگو فقبل عمر بین عینیہ، حضرت عمر اٹھا اور اس کو پکڑا، اس کی بین عینیہ پیشانی پہ، دو آنکھوں کے درمیان پیشانی کو چوما، کہا کہ واہ زبردست بات کیا۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ یہ مولانا دنیا زن پہ چلتا ہے۔ تو اخبار احاد، آپ مجھے بتاؤ، آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، قسم اٹھا سکتے کہ آپ پہنچیں گے ٹھکانے پہ؟ وہ جہاز گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، جیسے ہمارے برادر مکرم مولانا عطا الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ بنور ٹاؤن کے استاد، ظاہر ہے کہ جہاز کا حادثہ ہو گیا، اور جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے آدمی تھے، سمجھے، وہ ان کے بھی اسی طریقے پر۔ آپ ریل گاڑی میں جاتے یقین ہے کہ آپ پہنچیں گے، آپ گاڑی میں جاتے یقین ہے آپ کے پاس جو روٹی آتی وہ صاف ہے، آپ کو پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ من ابھی، میرا ابا کون؟ فرمایا ابو کا حذیفہ۔ ہے یقینی ہے تو؟ دوسرا اٹھا، فرمایا سوال نہ پڑھو، تو سمجھتا ہے اپنے ابا کا ہے، لیکن اگر محمد نے بتا دیا اس کی بات تو قطعی ہوتی ہے، اس نے بتایا کہ نہیں تو اپنے ابا کا نہیں ہے، تو تجھے کتنے پریشانی ہوگی۔ جیسے ولید ابن مغیرہ کو یقین تھا کہ میں اپنے ابا کا ہوں، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ حرامی ہے، خدا نے کہا کہ حرامی ہے، محمد نے کہا کہ حرامی ہے۔ آخر کار تحقیق کر کے اماں جی کچھ تو بتاؤ، اماں جی نے کہا ہاں واقعتاً آپ حرامی ہے۔ وقت کان ابو کا غنیہ وکان انینا، ابا تیرا غنی تھا لیکن انین تھا، اس لیے میں نے تعلق کیا تھا، ایک تعلق قائم کیا میں نے ایک چرواہے سے۔ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔